अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुबह के पैगाम की आज की किस्त में मैं सैयद सादी कासमी इस वक्त आपके रूबरू हूँ। रास्ते में चलते हुए जो बच्चे हमारे साथ टहलने आते हैं उनमें एक हमारे फैज़ी मियाँ हैं। उन्होंने ये सवाल किया कि कल कुछ उलमा ने वेबिनार में ड्रिलिस अर्तगल और कोरलोस उस्मान के बारे में कुछ अजीब व गरीब बयान दी है, और वो अजीब व गरीब बयान गोया के फ़जीलत कोरलोस उस्मान या फ़जीलत ड्रिलिस अर्तगल के सिलसिले में थे। और वो हजरात उसे ऐसे बयान कर रहे थे जैसे शरीयत के किसी हुक्म की फ़जीलत बयान की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत अहम है, इसको देखने पर इतनी नेकियां मिलेंगी और न देखने वाला गुनहगार होगा। जिस वक्त लॉकडाउन में कोरलोस ड्रिलिस अर्तगल का गलगला था और चारों तरफ से ये सदा बुलंद हो रही थी कि गोया कि इसका देखने वाला ही मुसलमान है, इस टाइप की बातें लोग कह रहे थे और एक दूसरे से हैरत में पूछते थे कि तुम देख रहे हो तुम्हारा कौन सा सीज़न चल रहा है। जैसे वो ये पूछ रहे हो तुम रमज़ान में हो, कौन सा कुरान तुम्हारा चल रहा है। इस तर्ज पे जब सवालात हो रहे थे तब भी मेरे पास सवालात आए थे। मैंने उस वक्त भी उन सवालों के जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था, लेकिन आज ये सवाल और इसका जवाब मैं समझता हूँ थोड़ा सा ज़रूरी हो गया है। और अपनी राय रखना और अपने बड़ों से अदब के दायरे में इख्तिलाफ करना, ये वो तरीक़ा है जो हमारे बड़ों ने ही हमें सिखाया है। मैं कुछ बातें आपके सामने अदबन अर्ज़ कर रहा हूँ, उसको सुनिएगा और फिर उसके बाद अच्छे कमेंट्स करिएगा। अच्छे कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह तो मैं पढ़ूंगा, और बुरे कमेंट्स करेंगे तो मेरे पास जब अच्छे कमेंट्स को पढ़ने के लिए वक्त नहीं है तो मैं बुरे कमेंट्स को क्या पढ़ूंगा। पहली बुनियादी बात, एक बहुत बुनियादी चीज़ है, उरूज के कानून अलग होते हैं और जवाल के कानून अलग होते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं वो लोग जो उरूज के कवानीन को जवाल के दौर में इम्प्लीमेंट करने की और नाफिज करने की कोशिश करते हैं। जिस दौर में उम्मत इस हाल में हो कि उसका अंग अंग गोया के ज़ख्मी हो, चाहे अपनी बदआमलियों की वजह से, चाहे अगयार की साजिश की वजह से, तो उस वक्त उनके दर्द का दरमा ये है कि उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए जैसा एक्सीडेंटल केस जब हॉस्पिटल में पहुंचता है उसके साथ किया जाता है। यानी पहले नंबर पर उसकी जान बचाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल इसी तरह मौजूदा दौर में इस तरह के जज्बाती सीरियल्स को यहाँ इम्प्लीमेंट करने के बजाय बहुत ज़रूरी है ये बात कि हम उम्मत का ईमान बचाने की कोशिश करें। हाल तो ये है कि बड़े से बड़े दाढ़ी रखने वाला, बहुत समझदार और बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा समझा जाने वाला और दीनदार समझा जाने वाला एक नौजवान जब खड़ा होता है या उससे सवाल कर लिया जाता है कि तुम ये बताओ कि क्या तुमको तकबीर आती है, नमाज के फ़राइज़ मालूम हैं, तो उसको ये तो मालूम नहीं होते। अपने इर्द गिर्द अगर आप चल कर देखें और थोड़ा फिरें और फिर कर इन चीज़ों का जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उम्मत कहाँ जी रही है। ऐसे में अब हमारे सामने दो चीज़ें रह जाती हैं। पहली बुनियादी बात, हमने उरूज के दौर की जो दास्तान तुर्की में इस वक्त लिखी जा रही है, यकीनी तौर पर वो राइजिंग पावर हैं, वो एक उठती हुई ताकत हैं। उनको अल्लाह ने क़ुव्वत और सलाहियत से मालामाल कर रखा है। वो लिटरेट लोग हैं। वहाँ 10 मालदार लोग मिलकर एक यूनिवर्सिटी खोलने की ताकत, सलाहियत और कैपेबिलिटी रखते हैं। उन्होंने अपने नौजवानों को सामने रखते हुए ये सीरियल तैयार किया था, और बेशक इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव था कि इसके ज़रिए से पैसे कमाए जा सकें। ये सलातुत तस्बीह पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया, ये खानकाह में बैठने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका मकसद बड़ी तादाद में पैसे पैदा करना और पैसे कमाना था और है। तो तुर्की में देखना और तुर्की वालों का देखना, शायद आप कह सकते हैं शायद
کہ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، شاید، باقی فقہا بتائیں گے، لیکن شاید اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اور پاکستان کے اندر جہاں الحاد پوری طاقت اور قوت کے ساتھ گویا کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہے، اور جہاں پر ایک پوری کی پوری قوم ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، یہی ہمارے ملک کا بھی یہی حال تقریباً ہے، ایسے میں ان کے اندر جذبات کے انجیکشن لگانا یہ بالکل ایسا ہے جیسے مرتے ہوئے انسان کی سانس کو اس کو بچانے کے بجائے اس کے منہ میں طاقت کی گولیاں ڈالی جائیں، یا پھر اس کو ایسے طاقت کے انجیکشن دیے جائیں جو صحت مند آدمی کو بیمار ہونے کے بعد وقتی بیماری سے نکلنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب بات یہ رہ جاتی ہے دوسری بات کہ جیسا کہ پاکستان کے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا تھا کہ بہت اچھی رائے تھی ان کی کہ جو لوگ موبائل کے رسیاں ہیں، جو موبائل کے شوقین ہیں، جو دنوں رات موبائل کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی وہ موبائل نہیں چھوڑ رہے ہیں تو بھائی تم گانے دیکھتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، فلاں دیکھتے ہو، چلو ٹھیک ہے تم یہ دیکھو، بہت حد تک اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کے لیے تبلیغ کرنا کہ بھائی اویس صاحب آپ ڈرلس التغل نہیں دیکھتے، آپ کورلوس عثمان نہیں دیکھتے، آپ دیکھیے، جیسے آپ تہجد کی تاکید کر رہے ہو، آپ تہجد نہیں پڑھتے، تہجد پڑھیے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے اس کو اسلام نامہ قرار دینا۔ ارے میرے بھائی ذرا رک کر سوچئے، مدثر میاں نے ہمارے بہت اچھی بات کہی صبح، انہوں نے کہا کہ جو کردار ارطغرل غازی میں ارطغرل کا رول ادا کر رہے تھے یا اس کی بیوی کا رول ادا کر رہے تھے، ان کی اپنی ذات پر پرسنالٹی پر ان کرداروں کا اثر نہیں ہو پایا تو ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ کیا الطان کی زندگی بدلی؟ کیا اسرا کی زندگی بدلی؟ کیا وہ جو نورگل ہے، مجھے نہیں معلوم، یا جو بھی ہے تو رغد وغیرہ، کیا ان کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں آئی۔ جب ان کی اپنی زندگی جس میں ڈوب کر گویا کہ جس کے اوپر یعنی ان کی اپنی زندگی پر مستولی تھا ارطغرل کا کردار، حلیمہ کا کردار اور نورگل کا کردار، یہ پورا ان کے اوپر چھا گیا تھا، اور یقینی طور پر اس ڈرامے کی تاریخ میں سب سے کامیاب ڈرامہ، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جب اتنی زبردست گویا کہ ان کو اس کے اندر ڈوب کر بنائی جانے والی یہ کہانی، ان کی اپنی ذات پر اس کا اثر نہیں ہوا تو میری اور آپ کی ذات پر اس کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا خود سوچئے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ داعی کے اندر اگر اس کا اثر نہ ہو تو مدعو کے اندر ہو جاتا ہے، دور اسکار تعویلیں ہیں، ان سے بچیے۔ آپ یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے، امت بنے گی تب جب ایک ایک فرد پر محنت کی جائے گی اور امت کے افراد تیار کیے جائیں گے، ان کو دین کی بیسک اور بنیادی باتیں بتائی جائیں گی، ان کو دینی اعتبار سے ان کے عقائد پر محنت کی جائے گی۔ آپ کس نفسیات کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی نفسیات؟ جب طاقت اور قوت نہ ہو تو ان کو آپ نفسیات کا علاج بتا رہے ہیں کہ نفسیات اس سے بہت زیادہ ابھرے گی اور ابھرنے کے بعد پھر نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، نہ ہمارے بزرگوں کی، نہ ہمارے بڑوں کی، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت تھی کہ اس طرح کے غیر عقل مندی والے کام کیے جائیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد مجھے گالیاں دیں گے، مجھے برا بھلا بھی کہیں گے، میرے اوپر جو ہے الزامات بھی لگائیں گے، لیکن حق بات کہنا اور صحیح بات کہنا ضروری ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو نہیں دیکھتے ہیں، خدا را ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، ان سے تبلیغ مت کریے، ان کو کہیے مت کہ تم دیکھو، بہت ضروری ہے۔ اور جو دیکھ رہے ہیں ان سے کہیے کنسٹرکٹیو کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں۔ 3 گھنٹے کے ایپیسوڈ دیکھ کر جو تم اپنا وقت اس میں ضائع کر رہے ہو، اس میں مطالعہ کر سکتے ہو، اس میں اللہ کو یاد کر سکتے ہو، اس میں درود پاک پڑھ سکتے ہو، اس میں ذکر کر سکتے ہو، اس میں اللہ کے حضور کچھ دعائیں مانگ سکتے ہو۔ اپنے قیمتی وقت کو وہاں ضائع کرنے کے بجائے میری درخواست ہے، میں کسی پر کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی رائے رکھ رہا ہوں، اور یہ تمام رائے اس وجہ سے ہے کہ کل اس طرح کی کچھ باتیں سوشل میڈیا پر ہوئی ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس پر اپنی رائے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ وہ سب رائے دینے والے بہت بڑے ہیں، بڑے معزز و محترم ہیں، لیکن اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ خدا را سمجھیے، ایک ایک بچے کو بیٹھال کر اس کی زندگی میں دین کو اتارنے کی کوشش کریے، دین کو داخل کرنے کی کوشش کریے، یہ ہے سب سے اصل محنت، اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی،
اور اسی پہ اپنے آپ کو لگائیے، اس نسل کی فکر کریے، ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس ایسے ایسے بچے آتے ہیں۔ ایک بچے نے آ کر مجھ سے کہا کہ مولانا آپ یہ بتائیے کہ اللہ دنیا بنانے سے پہلے کر کیا رہا تھا؟ میں کیا ہوں؟ میں جنت و جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ امت اس حال میں پڑی ہوئی ہے، اور بڑی تعداد اس حال میں ہے، جو خاص کر غیر مسلم علاقوں میں جو بچے رہتے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ آپ ان کو ڈرلس ارتغل دکھا کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ابھرتا ہوا جوش اور کہانی اور فلاں، وہ بچے جوش میں آ جاتے ہیں، اور صرف نرا جوش اور صرف پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ان کے اندر جوش کے انجیکشن، یاد رکھیے یہ ان کے لیے فائدہ مند تو ثابت نہیں ہوں گے، البتہ نقصان دہ ضرور ہو جائیں گے۔ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ڈرلس ارتغل دیکھ کر یا کورلوس عثمان دیکھ کر کتنے نمازی بن گئے؟ آپ یہ کہیں گے کہ آپ کی اسپیچ سے کتنے نمازی بنے؟ نہیں بنے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم کام صحیح کر رہے ہیں، رخ صحیح رکھا ہے ہمارا، اور پھر اس پر کامیابی دے گا اللہ۔ ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، شاید آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، صرف ایک بات سنیے گا۔ آپ کا سفر صحیح سمت میں جاری ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہے اس کا سفر غلط سمت میں جاری ہے، وہ غلط جگہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اس کی اسپیڈ بہت تیز ہے۔ تیز اسپیڈ کے ساتھ غلط سمت میں سفر کرنے سے بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہلکی اسپیڈ میں آہستہ آہستہ آپ صحیح سمت میں اپنا سفر جاری رکھیں تو کامیابی ملے گی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اچھے کمنٹ دیں، اور اگر پھر کوئی سوال کریں گے تو سوال و جواب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی دیر تک میری بات کو سنا۔ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل صبح اسی وقت ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئے موٹیویشن کے ساتھ، کسی نئے تاریخی حقیقت کے ساتھ۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔